کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف کہانیاں نہیں رہتی، وہ ایک تجربہ بن جاتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے۔ نور محل کے صاحب کے عنوان سے ایک داستان جو نسل در نسل سنائی گئی ہے جی، اور سننے والے کے ذہن پر ایک بہت عجیب سا اثر چھوڑتی ہے۔ بالکل۔ بظاہر تو یہ 1947 کے آس پاس کی ایک بھوت پریت کی کہانی لگتی ہے۔ ایک خاندان ہے، وہ ایک ویران حویلی میں منتقل ہوتا ہے۔ ہاں، ایک کلاسک سیٹ اپ ہے۔ لیکن ہمارا مقصد آج صرف اس کہانی کو دہرانا نہیں ہے، ہم اس کے اندر جو چھپا ہوا نفسیاتی خوف ہے نا، اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہتے ہیں۔ اور یہی سمجھنا ہے کہ آخر یہ داستان آج بھی اتنی پریشان کن کیوں لگتی ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اس کہانی کی سب سے دلچسپ بات ہی یہی ہے کہ اس کا خوف کسی خونخوار بھوت یا اچانک ڈرانے والے مناظر سے نہیں آتا۔ ٹھیک۔ اس کا خوف بہت خاموش ہے، بہت ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ اس خیال پر مبنی ہے کہ کچھ جگہیں صرف عمارتیں نہیں ہوتی بلکہ قید خانے ہوتی ہیں۔ قید خانے؟ جی۔ اور ان میں قید مخلوقات نہ زندہ ہوتی ہیں نہ مردہ۔ تو آج ہم اسی نفسیاتی جال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کہانی کس طرح بہت آہستہ آہستہ کرداروں کی عقل اور حقیقت پر ان کے یقین کو ختم کر دیتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں حکیم صاحب، جی، پڑھے لکھے، منطقی، روشن خیال انسان، بالکل ریزن کی علامت۔ وہ توہمات کو جہالت سمجھتے ہیں اور سائنس پر یقین رکھتے ہیں۔ جی۔ اور یہی سوچ انہیں بھاولپور کے قریب ایک پرانی ویران حویلی خریدنے پر مجبور کرتی ہے، جسے وہ بہت شوق سے نور محل کا نام دیتے ہیں۔ اور یہیں سے کہانی کا پہلا تضاد سامنے آتا ہے۔ کیسا تضاد؟ نور محل یعنی روشنی کا محل، جبکہ مقامی لوگ اس حویلی کو خراب کہتے ہیں۔ اچھا۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ تو حکیم صاحب اپنی منطق سے، اپنی سائنس سے اس جگہ کی تاریخ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وہ اندھیرے پر روشنی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ کچھ جگہوں کی تاریکی بہت پرانی اور بہت گہری ہوتی ہے۔ اور یہ تاریکی بہت جلد خود کو ظاہر بھی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جی بالکل۔ خاندان کے وہاں منتقل ہونے کے کچھ ہی ہفتوں بعد راتوں میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ شروع میں بہت سٹل ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہاں، پہلے تو ہلکی پھلکی دستک کی آوازیں، پھر یوں لگنا جیسے بالائی منزل پر کوئی چل رہا ہے۔ دروازوں کا خود بخود کھلنا اور بند ہونا، اور سب سے زیادہ پریشان کن چیز وہ سرد ہوا کے جھونکے۔ وہی، سردی کا موسم نہ ہونے کے باوجود اچانک کمرے میں سرد ہوا کے تیز جھونکے محسوس ہونا۔ یہ خوف کی تعمیر کا ایک کلاسک طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں گریجول ایسکلیشن۔ اچھا۔ کہانی کسی ایک دم سے حملے سے شروع نہیں ہوتی، یہ ایک غیر یقینی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ بالکل، ایک احساس کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ وہم اور حقیقت کے درمیان کی جو لکیر ہے نا، اسے دھندلا دیتی ہے کہ کیا واقعی کوئی ہے یا یہ صرف ہمارا وہم ہے۔ وہ خالی جگہوں کو اپنے خوف سے بھرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ غیر مرئی احساس، وہ فیلنگ ایک شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جی۔ یہاں آ کر کہانی واقعی گرفت میں لیتی ہے۔ حکیم صاحب کی 10 سالہ بیٹی، جسے راوی اپنی نانی اماں جان کہہ کر یاد کرتا ہے، وہ ایک رات اچانک نیند سے جاگتی ہے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور خاموشی ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بستر کے پاس بالکل قریب ایک لمبا کالا سایہ کھڑا ہے۔ اور اس سائے کی جو تفصیل ہے نا، وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، یہ کوئی دھندلا سا ہیولا نہیں ہے۔ راوی بتاتا ہے کہ وہ سایہ انسانی شکل کا تھا، لیکن غیر معمولی طور پر لمبا، اتنا کہ اس کا سر چھت کو چھو رہا تھا۔ جی، اور اس کی آنکھوں کی جگہ 2 گہرے خالی گڈھے تھے۔ صرف اندھیرا۔ صرف اندھیرا۔ یہ منظر سوچ کر ہی خوف آتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات اس بچی کا رد عمل ہے۔ ہاں، وہ بہت سٹرینج ہے۔ وہ چیختی نہیں، ڈرتی، بس اسے دیکھتی رہتی ہے اور پھر بے حس و حرکت ہو کر دوبارہ سو جاتی ہے۔ صبح جب وہ گھر والوں کو یہ بات بتاتی ہے تو سب اسے بچپن کا برا خواب کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور یہ خاندان کے انکار یعنی ڈینائل کے مرحلے کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے لیے یہ ماننا زیادہ آسان ہے کہ بچی نے خواب دیکھا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس خوفناک حقیقت کو تسلیم کریں کہ ان کے نور محل میں کوئی تاریک مخلوق بستی ہے۔ خاص طور پر حکیم صاحب۔ جی، حکیم صاحب کی منطق اور ان کا علم انہیں اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ ایسی کسی چیز پر یقین کریں۔ لیکن بچی کا رد عمل؟
ہاں وہ غیر معمولی ہے۔ ایک 10 سال کی بچی کا ایسی چیز دیکھ کر چیخنے کے بجائے بے حس ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس مخلوق کا خوف اتنا شدید ہے کہ وہ حواس کو ہی منجمد کر دیتا ہے۔ تو یہ انکار زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتا۔ ظاہر ہے۔ جب واقعات بڑھنے لگتے ہیں، جب گھر کے ہر فرد کو اس اندیکھی موجودگی کا احساس ناقابل برداشت حد تک ہونے لگتا ہے، تو حکیم صاحب اپنی ساری منطق اور علم کے باوجود ایک قدم اٹھاتے ہیں۔ وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ شہر کے ایک مشہور عامل حاجی مبین کو بلانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کردار کی نفسیات میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کیسے؟ وہ شخص جو توہمات کا مذاق اڑاتا تھا اب خود مدد کے لیے ایک عامل کے پاس جا رہا ہے۔ یہ اس کی پہلی شکست ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو اس کی سائنسی سمجھ سے باہر ہے۔ تو حاجی مبین کہانی میں ایک قدیم حکمت کے نمائندے کے طور پر داخل ہوتے ہیں۔ بالکل۔ حاجی مبین کئی دن اس حویلی میں گزارتے ہیں۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتے، بس خاموشی سے ہر کونے کا، ہر دیوار کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور پھر ایک شام وہ حکیم صاحب کو ایک کمرے میں بلا کر جو کچھ بتاتے ہیں وہ کسی کے بھی وہم و گمان سے باہر ہوتا ہے۔ اور حاجی مبین کے جو الفاظ ہیں نا وہ بہت اہم ہے۔ وہ اسے کوئی عام جن، بھوت یا روح نہیں کہتے۔ ان کے الفاظ اس مخلوق کو کسی جانی پہچانی کیٹیگری سے نکال کر کہیں زیادہ قدیم اور خوفناک بنا دیتے ہیں۔ بالکل۔ وہ کہتے ہیں، حکیم صاحب، یہ حویلی نہیں، یہ ایک قبر ہے۔ ایک قبر؟ اور اس میں وہ قید ہے جو خود قبروں کے وجود میں آنے سے بھی پہلے یہاں مارا گیا تھا۔ یعنی انسانی تاریخ سے بھی پرانی کوئی چیز۔ یہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، یہ صرف ہے۔ یہ صرف ہے۔ اور یہ کبھی نہیں سوتا۔ اور پھر وہ اس مخلوق کو ایک نام دیتے ہیں، یہ سائب ہے۔ سائب؟ یہ لفظ سائب، اس کا کوئی مطلب نہیں، کوئی تاریخ نہیں، یہ خود ایک معمہ ہے۔ اور یہی اس کی طاقت ہے، نامعلوم کا خوف۔ اچھا۔ اگر وہ اسے جن کہتے تو شاید حکیم صاحب کے ذہن میں اس سے نپٹنے کے کچھ روایتی طریقے آ جاتے، لیکن سائب ایک ایسا نام ہے جس کے ساتھ کوئی تعریف وابستہ نہیں۔ یہ ایک خالی کینوس ہے۔ بالکل، جس پر آپ اپنا بدترین خوف پینٹ کر سکتے ہیں۔ حاجی مبین کا یہ کہنا کہ یہ صرف ہے، اسے ایک غیر فعال مشاہدہ کرنے والی قوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مطلب اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی خواہش نہیں، سوائے دیکھنے کے۔ اور حاجی مبین اس دیکھنے کے عمل کی ہولناکی کو بھی واضح کرتے ہیں۔ جی۔ وہ خبردار کرتے ہیں کہ جب تک حویلی کی ایک بھی دیوار قائم ہے، یہ صاحب یہاں قید رہے گا، لیکن وہ اپنی نگاہوں سے گھر والوں کو کھا رہا ہے۔ ان کی خوشیاں، ان کی طاقت، ان کی عقل، سب کچھ آہستہ آہستہ چوس رہا ہے۔ اور جب وہ اندر سے بالکل خالی ہو جائیں گے تو وہ ان کی صورتیں پہننا شروع کر دے گا۔ یہ خیال مطلب ناقابل یقین حد تک خوفناک ہے۔ نگاہوں سے کھانا۔ ہاں۔ یہ جسمانی حملے سے کہیں زیادہ گہری نفسیاتی تباہی ہے۔ یہ ایک طرح کا روحانی زوال ہے۔ یعنی آپ کی ذات، آپ کی شناخت کو ختم کرنے کا عمل۔ بالکل۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اصل خوف اس سائے سے ہے جو کبھی کبھار نظر آتا ہے، یا اس اندیکھی نظر سے جو 24 گھنٹے آپ کا پیچھا کر رہی ہو؟ جو آپ کے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ جی۔ اور یہ کھوکھلاپن بہت جلد خاندان پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، حاجی مبین کی پیشین گوئی حرف بحرف سچ ثابت ہونے لگتی ہے۔ حکیم صاحب کی بیوی بیگم جان، جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھیں، ایک دن آئینے میں کنگھی کرتے ہوئے اپنی جگہ اسی کالے سائے کا چہرہ دیکھتی ہیں، جس کی آنکھوں کی جگہ وہی 2 خالی سیاہ گڑھے ہوتے ہیں۔ ذرا اس لمحے کی دہشت کا تصور کریں۔ آئینہ، جو ہماری شناخت کا سب سے بڑا عکاس ہوتا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، وہی آپ کو دکھائے کہ آپ کی جگہ کوئی اور لے چکا ہے۔ یہ شناخت کے مکمل خاتمے یعنی ٹوٹل لاس آف آئیڈینٹی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اس واقعے کے بعد بیگم جان پھر کبھی آئینہ نہیں دیکھتی۔ کبھی نہیں۔ وہ ایک کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور دن رات بس ایک ہی جملہ دہراتی رہتی ہیں، میرا چہرہ کہاں ہے، وہ لے گیا۔ وہ جسمانی طور پر زندہ ہیں، لیکن ان کی ذات، ان کی شخصیت مر چکی ہے۔ دوسری طرف حکیم صاحب کا زوال ایک مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ ان کی منطق کا کیا بنتا ہے؟ ان کی منطق اور عقل جواب دے جاتی ہے۔ وہ شخص جو توہمات پر ہنستا تھا اب خود ان کے مرکز میں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟
وہ حویلی کے تہخانے میں اتر کر اس صاحب سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باتیں؟ دیواروں پر چیختے ہیں، اسے للکارتے ہیں، دکھاؤ اپنا آپ، آؤ سامنے۔ اور پھر وہ ایک انتہائی پریشان کن کام شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے خون سے دیواروں پر لکھنا۔ ہاں، وہ دیواروں پر اپنے خون سے عجیب و غریب نشانات اور الفاظ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ وہ تحریر کسی بھی انسانی زبان کا حصہ نہیں لگتی تھی، وہ بس لکیریں اور دائرے تھے، جیسے کوئی پاگل شخص اپنی روح کا نقشہ بنا رہا ہو۔ یہ انسانی عقل کی مکمل شکست ہے۔ حکیم صاحب، جو علم اور منطق کی علامت تھے، اسی غیر منطقی قوت کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اور تہخانہ؟ تہخانہ خود ایک علامت ہے۔ نفسیات میں تہخانہ لاشعور کی نمائندگی کرتا ہے، ذہن کا وہ حصہ جہاں ہمارے قدیم ترین خوف چھپے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ حکیم صاحب کا وہاں اترنا اور خون سے لکھنا یہ قدیم وحشیانہ رسم کی طرح ہے۔ وہ اب سائنس کی دنیا سے نکل کر جنون اور توہمات کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس مخلوق سے اسی کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ جنون کی زبان ہے۔ اور پھر وہ رات آتی ہے جب یہ جنون اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ جی، آدھی رات کو تہخانے سے ایک ایسی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دیتی ہے کہ جیسے کسی کے جسم سے روح کو زبردستی کھینچ کر نکالا جا رہا ہو۔ اوہ تایا! گھر والے اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ صبح تک کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ وہ چیخ شکست کا اعلان ہے۔ یہ اس جنگ کا خاتمہ ہے جو حکیم صاحب اپنی عقل کے بلبوتے پر اس غیر عقلی قوت سے لڑ رہے تھے۔ صبح جب ہمت کر کے تہخانہ کھولا جاتا ہے تو منظر ناقابل بیان حد تک ہولناک ہوتا ہے۔ حکیم صاحب وہاں زندہ ہوتے ہیں، مگر ان کی آنکھیں غائب ہوتی ہیں۔ ان کی جگہ صرف 2 چھوٹے گہرے گڑھے ہوتے ہیں، بالکل اسی سائے کی طرح جو ان کی بیٹی نے دیکھا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ان کا رد عمل ہے۔ وہ درد میں نہیں ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہے، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ایسی مسکراہٹ جو روح کو جما دے۔ یہ فتح کی مسکراہٹ ہے، لیکن یہ حکیم صاحب کی فتح نہیں ہے۔ اور پھر وہ ایک جملہ کہتے ہیں جو کہانی کا مطلب سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں، اب میں بھی کبھی نہیں سوتا، میں بھی دیکھتا رہوں گا۔ اوہ! اس واقعے کے بعد خاندان مکمل طور پر بکھر جاتا ہے۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کچھ ہمیشہ کے لیے وہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، حویلی پھر سے ویران ہو جاتی ہے۔ یہ کہانی کا سب سے خوفناک حصہ ہے۔ ہاں، حکیم صاحب مرے نہیں، بلکہ وہ خود صاحب کی ایک شکل بن گئے ہیں، وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ میں بھی دیکھتا رہوں گا، اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ لعنت یا بیماری اب ان میں منتقل ہو چکی ہے۔ وہ اب شکار نہیں رہے بلکہ شکاری کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ اور آنکھوں کا غائب ہونا، یہ بہت علامتی ہے۔ آنکھیں صرف روح کی کھڑکی نہیں ہوتی، وہ دنیا کو سمجھنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں۔ ان کا چھن جانا مطلب آپ کی حقیقت پر، آپ کے شعور پر مکمل قبضہ ہو جانا۔ اب وہ صرف ایک خالی خول ہیں جسے وہ مخلوق اپنی آنکھوں کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ کہانی یہاں ختم ہو سکتی تھی ایک الامناک انجام کے ساتھ، لیکن اس کا اصل خوف تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اصل خوف اب شروع ہوتا ہے۔ راوی بتاتا ہے کہ اس کی نانی اماں جان اگرچہ اس حویلی سے بچ نکلیں، لیکن وہ ساری زندگی اس خوف سے نہیں نکل پائیں۔ وہ خوف ان کے ساتھ ہی رہا۔ وہ ہمیشہ دروازوں اور کھڑکیوں کو تکتی رہتی، جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ وہ کہتی تھیں کہ صاحب صرف اس حویلی تک محدود نہیں، بلکہ جہاں بھی اس کی قید کا ذکر ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی کہانی سنانا اسے اپنے ذہن میں جگہ دینے کے مترادف ہے۔ اور یہیں پر کہانی اپنی چوتھی دیوار توڑ دیتی ہے۔ یہ براہ راست سننے والے کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ صرف ایک قصہ نہیں رہتی، بلکہ ایک وائرس کی طرح بن جاتی ہے، ایک خیال جو سننے سے پھیلتا ہے۔ یہ ایک میمیٹک ہیزرڈ ہے۔ بالکل۔ اور پھر کہانی کا آخری سب سے پریشان کن جملہ آتا ہے جو راوی کہتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہم سے کہہ رہا ہو، یہ کہانی سن کر آپ نے بھی اسے اپنے ضمیر میں جگہ دے دی ہے، وہ کبھی نہیں سوتا، اور اب آپ بھی جاگ کر سوئیں گے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک مؤثر انجام ہے۔ جاگ کر سونا، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں اس خیال پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کچھ کہانیاں، کچھ خیالات اتنے طاقتور ہو سکتے ہیں کہ وہ ہماری حقیقت پر اثر انداز ہو جائیں؟ کیا خوف کا بیج ایک بار ذہن میں بو دیا جائے تو وہ ہمیشہ وہیں رہتا ہے؟ چاہے ہم جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیند میں بھی آپ کا لاشعور اس خوف سے آگاہ رہے گا، آپ کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تو اس سب کو سن کر میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا صائب واقعی کوئی باہر کی مخلوق ہے؟ یا یہ سب ایک استعارہ ہے ہمارے اندر کے خوف کا، ہمارے ذہنی صدموں کی علامت؟ جو ایک بار پیدا ہو جائیں تو کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے، اور آہستہ آہستہ ہماری عقل اور ہماری شناخت کو کھا جاتے ہیں۔ اور یہ کہانی اسی سوال پر آ کے ختم ہوتی ہے۔ یہ اس لکیر کو مکمل طور پر مٹا دیتی ہے جو حقیقت اور وہم کے درمیان، باہر کی دنیا اور ذہن کے اندر کی دنیا کے درمیان کھینچی ہوتی ہے۔ تو یہ ہم سے ایک آخری سوال پوچھتی ہے کہ کیا واقعی کوئی صائب ہے جو حویلیوں میں قید ہوتا ہے، یا انسان کا اپنا ذہن ہی وہ سب سے گہرا تہخانہ ہے جہاں اس کے بدترین خوف قید ہیں؟ اور وہ بس ایک کہانی کا، ایک خیال کا انتظار کرتے ہیں جو انہیں آزاد کر دے۔